فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ آج میں آپ کو سپر برین آف اسلام کا 55واں پارٹ پڑھ کر سناؤں گی۔ عنوان حواشی چل رہا ہے، یہاں پہ ہم پوائنٹس میں آپ کو سنا رہی تھی، اس حواشی کے پوائنٹس سنا رہی تھی۔ جو پچھلا پوائنٹ میں نے آپ کو سنایا تھا وہ 35واں پوائنٹ تھا۔ اب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے مطالعے کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 36واں پوائنٹ ہے اس کا۔ کل دائرے کا مرکز ایک ہوتا ہے جبکہ بیضوی کے 2 مرکز ہوتے ہیں۔ 37 یعنی وہ ان دونوں شعاعوں کا موصل ہو تو وہ سیاہ ہوگا، اس میں چمک نہ ہوگی۔ 38 جیسا کہ یورپ اور امریکہ کے علمی مجلات میں کہا گیا ہے، الیکٹرو میگنیٹک ریز وہ شعاعیں ہیں جن کی مدد سے ہم ریڈیو کی آواز سنتے ہیں اور ٹیلی ویژن کی تصاویر دیکھتے ہیں، اور دوسرے ممالک کے ریڈیو کی علامتیں بھی انہی شعاعوں کے ذریعے زمین تک پہنچتی ہیں۔ اگر کسی دن دوسرے جہانوں کے عاقل لوگ اس دنیا کے انسانوں سے بات چیت کریں گے تو زیادہ احتمال ہے کہ وہ انہی شعاعوں کے ذریعے باہمی گفتگو کریں گے، انہی شعاعوں کے ذریعے باہمی گفتگو کریں گے۔ 39 ہمارے نظریے کے مطابق شیعی ثقافت کی بنیاد عہد نبوی میں رکھی جا چکی تھی، لہٰذا ہمیں فاضل محققین کے اس خیال سے ہرگز اتفاق نہیں ہے۔ 40 سیموری مذہبی مدارس کو کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امریکیوں نے محدود کانفرنس کو جو کسی مخصوص موضوع کے لیے ترتیب دی جاتی ہے، سیمینار کا نام دیا ہے۔ 41 قانون ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی قاعدہ و دستور بیان کیے گئے ہیں۔ 42 کتاب امام حسین اور ایران میں ذبیح اللہ منصوری نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ دوسری اور تیسری صدی ہجری کے مترجمین جنہوں نے یونانی فلسفیوں کی کتابوں کا سریانی سے عربی میں ترجمہ کیا ہے، انہوں نے کسی قدر لفظی ترجمہ کیا اور اس طرح لوگوں کی غلطیوں کا باعث بنے ہیں۔ حتیٰ کہ ابن سینا جیسا انسان بھی 4 صدی میں فلسفہ ارسطو کو ان کتابوں میں پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ جب تک میں نے فارابی کی کتاب نہیں پڑھ لی مجھے ان کتابوں کی ذرا بھی سمجھ نہیں آئی، جبکہ ارسطو کا فلسفہ اصلی متن میں سادہ ہے اور اس کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ صدیوں بعد وہ لوگ جو قوم پرست عرب تھے کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سریانی کے مترجمین ان کتابوں کو یونانی سے سریانی میں اچھی طرح ترجمہ نہیں کر سکے، جبکہ سریانی کے مترجمین نے دوسری صدی ہجری میں یعنی 1000 سال پہلے یونانی کتابوں کا سریانی زبان میں ترجمہ کر دیا تھا اور اپنے کام میں خاصے ماہر تھے۔ البتہ جن لوگوں نے سریانی سے عربی میں ترجمہ کیا وہ فلسفیانہ اصطلاحات سے ناواقف تھے، لہٰذا ان کی وجہ سے لوگ سرگرداں ہوئے۔ 43 یہی فلسفہ امام اول حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے مربی پیغمبر
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشناس کرایا، جس کی تشریح امام جعفر صادق نے تعلیم فرمائی۔ 44 ایتھوپیا دو یونانی لفظوں سے مل کر بنا ہے، او یعنی نا اور دوسرا توپوس یعنی مکان۔ اصطلاح میں اس کا اطلاق اس ملک پر ہوتا ہے جس میں ایک آئیڈیل لیکن غیر عملی حکومت پائی جاتی ہو، اور یوٹوپیا ایک کتاب کا نام ہے جو تھامس مور، انگلستان کے شہنشاہ ہنری ہشتم نے 15ویں صدی عیسوی کی دوسری دہائی میں لکھی تھی۔ اس میں ایک ایسے معاشرے کے متعلق بحث کی گئی ہے جس کے تمام افراد مادی لحاظ سے یکساں ہیں۔ تھامس مور کو 95 سال کی عمر میں پھانسی دینے کے بعد اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ 45 اسکندریہ کے کتب خانے کو آگ لگانے کے بعض دلائل پر عرب شک کرتے ہیں، لیکن تاریخ کے مطابق اسکندریہ کا کتب خانہ عربوں کے مصر میں داخلے سے قبل 2 مرتبہ جلا۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب قشون نصرہ قیصر روم پہلی صدی قبل مسیح میں مصر میں داخل ہوا۔ اس موقع پر شاید رومی سپاہیوں نے کتاب خانے کو نابود کیا اور اس کے بعد کتب خانے کو دوبارہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد 390 عیسوی میں یہ کتاب خانہ وہاں کے ملازموں کی غفلت کے نتیجے میں جلا۔ اکثر کتابیں جل گئیں جنہیں دوبارہ لکھا گیا۔ بہرحال عربوں کے مصر میں داخلے سے پہلے یہ کتب خانہ 2 مرتبہ جل چکا تھا اور اس کی تمام کتابیں تباہ ہو گئی تھیں۔ 46 5ویں صدی ہجری کے آخری نصف میں غزالی اور زہرہ کی وفات سے 8 برس قبل بغداد کی حالت ایرانی رسالے خوانیمہ میں شائع ہو چکی ہے۔ اس زمانے میں بغداد کی جھلک دکھانے کے لیے بغداد ان دی ایرا آف عباسیڈ کیلفس سے استفادہ کیا گیا ہے۔ بغداد ان دی ایرا آف عباسیڈ کیلفس، جس کا مصنف مستشرق لوسرنج ہے۔ 47 فرنٹ کے معنی شمشیر آبدار ہوتے ہیں۔ 48 اسٹراسبرگ، جو آج اسلامک اسٹڈیز سینٹر کہلاتا ہے، قدیم زمانوں سے علمی مرکز تھا۔ اسٹراسبرگ کی عظیم یونیورسٹی چھاپہ خانے کی ایجاد سے پہلے وجود میں آئی۔ چھاپہ خانہ گوٹنبرگ کے ہاتھوں اسٹراسبرگ میں چلا گیا۔ 49 شیعہ اثنا عشری ائمہ طاہرین کی زندگی کے معتقد ہیں کیونکہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ مرکز مطالعات اسلامی اسٹراسبرگ کے علماء نے ایسا اظہار خیال صرف تاریخی نقطہ نگاہ سے سپرد قلم کیا ہے۔ 50 اینٹی باڈیز کا مطلب جسموں کا مخالف ہے، لیکن یہاں اس کے اصطلاحی معنی ان خلیوں کے مخالف ہے جو جسم پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ 51 سیل یعنی خلیہ کے افزائش نسل کے لیے 2 حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد پھر دونوں حصے مکمل خلیہ بن جاتے ہیں۔ اس طرح یہ تقسیم جاری رہتی ہے اور خلیات یا سیل کی تعداد کئی ملین سے تجاوز کر جاتی ہے۔ 52 ٹاکسن ایک ایسا زہر ہے جو ہمارے جسم میں پیدا ہوتا ہے۔ ایسی غذا کا استعمال جس میں حرارے کیلوریز زیادہ ہوں جسم میں ٹاکسن پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ 53 اراسم یا اراسموس 1536 عیسوی میں فوت ہوا۔ اس کا شمار یورپ کے بڑے بڑے مفکرین میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ متن میں لکھا ہے وہ ہالینڈی تھا، ڈچ تھا۔ اس نے کئی کتابیں تصنیف کیں۔ وہ طنز نگار بھی تھا۔ ایک عرصے تک وہ ماہانہ رسالہ نکالتا رہا جس میں وہ اپنے مخالفین کو طنز کا نشانہ بناتا تھا۔ جیسا کہ متن میں مذکور ہے
اس کی تصنیفات میں غیر مذہبی یادگاریں بھی ہیں۔ 54 ابن راوندی کا قول غلط ہے، نہ تو وہ زردشتی اور نہ ہی مسلمان کاشمیر کے اس درخت کی پوجا کرتے تھے، بلکہ درخت چونکہ آبادی کے لوازم میں سے ہے لہٰذا اسے ختم ہونے سے بچانے کے لیے اس کا احترام کیا جاتا تھا، جیسا کہ آج بھی اسے قابل احترام جانا جاتا ہے۔ 55 بظاہر یہ روایت مبالغے پر مبنی لگتی ہے۔ 56 حراق کے حرف اول ہا پر زبر اور را پر تشدید ہے، یعنی قلاب کے وزن پر یا حرف اول پر زبر انورٹڈ کاما میں رے لکھا ہوا ہے پر شد اور حرف آخر ساکن ہے۔ حجاز کے وزن حراق کے معنی فتنہ انگیز یا ایسے پانی کے ہیں جو بہت زیادہ نمکین ہو۔ 57 روایت کے مطابق یہ درخت کشم میں تھا۔ کشم بسط کے شہر میں واقع ہے، جبکہ بسط نیشا پور کی ایک بستی ہے۔ سیستان میں بھی ایک بستی کا نام کشم ہے اور خوزستان و پارس کی سرحد پر بھی ایک آبادی کا نام کشم ہے اور ایک جزیرہ کشم بھی ہے جو قدیم زمانے میں کہم کہلاتا تھا۔ 58 شیعہ منصوص امامت کے معتقد ہیں۔ مصحف کا خیال قابل اصلاح ہے، نیز کوئی بھی امتی کسب علم سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ 59 جیسا کہ ہم اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ گوشہ نشینی کا رجحان خانقاہوں سے بعض اسلامی فرقوں میں داخل ہوا، آج بھی عیسائی فرقوں میں دنیا سے بے اعتنائی نہ صرف خانقاہوں میں موجود ہے بلکہ ان کے دینی مدارس اسے واجب گردانتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عیسائی فرقہ جزاہٹ کہلاتا ہے، اس کے مذہبی مدرسوں میں 15 سال تک دینی تعلیم دی جاتی ہے، جس کے بعد اس کے طالب علم مذہبی رہنما کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔ اپنی ساری تعلیم کے دوران اخبار یا رسالے تک نہیں پڑھ سکتے اور نہ ہی ریڈیو سن سکتے ہیں یا ٹی وی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ جان کر اور بھی حیران ہوں گے کہ ان مدارس کے طلبہ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس بات سے ذرا بھی مطلع نہیں تھے کہ کتنی خوفناک جنگ ہو رہی ہے۔ جو طلبہ اس وقت ان مدارس میں زیر تعلیم ہیں، دیت نام کی جنگ سے بے خبر اور انسان کے چاند پر قدم رکھنے سے آگاہ نہیں ہوں گے۔ جب ان کا تعلیمی زمانہ گزر جائے گا اور وہ مذہبی رہنما قرار پائیں گے تو وہ ان واقعات سے باخبر ہوں گے۔ البتہ شاید ان کے مذہبی مدارس حالیہ 2 سالوں کے دوران تبدیل ہو چکے ہوں، جس کے بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے۔ مترجم بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ نمبر 60 بعض عیسائی فرقے جن کی خانقاہیں ہیں، ان میں کھیتی باڑی مذہبی واجبات میں سے ہے۔ ان خانقاہوں کے مکین طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ارد گرد کے صحراؤں میں کھیتی باڑی، مویشیوں، شہد کی مکھیوں اور پرندوں کی پرورش جیسے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ 61 کیاسیا کے وزن پر ہے، جس کے معنی گھر ہوتے ہیں۔ 62 مطلب یہ ہے کہ بعض یورپی خانقاہوں کے پادری انگور کے باغ کاشت کرتے اور شراب کشید کرتے ہیں۔ اب بھی ان یورپی خانقاہوں کی شراب یورپی ممالک میں معروف ہے اور انہی خانقاہوں کے نام سے بیچی جاتی ہے۔ 63 تیسری صدی ہجری میں ایسا ہوتا ہوگا، لیکن موجودہ زمانے میں ایسا نہیں۔ اب خانقاہوں میں ہر کوئی کام کرتا ہے اور اپنی معاشی ضروریات خود پوری کرتا ہے، بلکہ تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص کام کرے اور معاشرے پر بوجھ نہ بنے۔ 64 کتاب کا نام ایرانی جنگیں یا ایران کی جنگیں ہے۔ 65 خدائی نامہ جو شاہنامہ فردوسی کا ماخذ ہے، ایک روایت کے مطابق ساسانیوں کے زمانے میں لکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی تاریخی داستانیں اشکانیوں
کے زمانے میں وجود میں آئی۔ مترجم 66 دساتیر دری فارسی میں لکھی گئی ہے۔ اس میں قدیم ایران کے چند پیغمبروں کا ذکر ہے جن کا تذکرہ کسی بھی تاریخی کتاب میں نہیں ملتا۔ دساتیر میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو کسی بھی ایرانی لغت میں نہیں ملتے۔ مرحوم مرزا احمد خان قزوینی جب پہلی مرتبہ ایران واپس آ کر تہران یونیورسٹی کے استاد مقرر ہوئے تو انہوں نے کہا دساتیر کتاب کے الفاظ جعلی ہیں۔ ان کے بعد مرحوم سید محمد علی داعی الاسلام حیدرآباد دکن یونیورسٹی کے پروفیسر مقرر ہوئے تو انہوں نے نظام کی ڈکشنری کے نام سے 1927 عیسوی میں ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے لکھا کہ دساتیر کے الفاظ جاری ہیں۔ ان کے بعد مرحوم ابراہیم پور داؤد نے جو تہران یونیورسٹی کے پروفیسر رہے ہیں اپنی کتاب فرہنگ ایران پاکستان میں جو فریدوں پرنٹنگ پریس کی طرف سے چھاپی گئی ہے میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں مشرقی انسٹی ٹیوٹ میں جسے خورشید جی رستم جی یہ جو ابھی میں نے خورشید جی رستم جی یہ پڑھا ہے یہ انورٹڈ کاماس میں لکھا ہوا ہے سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ایسی کتابیں ملی ہیں جن میں دساتیر کے لکھنے کی تاریخ 358 ہجری ہے یعنی تقریباً 1000 سال پہلے یہ کتاب ضبط تحریر میں آئی۔ دساتیر ہندوستان میں لکھی گئی اور اس کی کچھ کاپیاں ایران میں آئیں جہاں یہ پڑھے لکھے افراد کے ہاتھ لگیں جن پر ان کا اچھا خاصا اثر ہوا، یہاں تک کہ دساتیر کے الفاظ کا نظم و نثر میں استعمال ہونے لگا۔ تاہم اس بارے میں تحقیق کی ضرورت ہے کہ کیا دساتیر 1000 سال پہلے لکھی گئی یا صفوی دور میں تحریر ہوئی۔ 67 1972 میں امریکی ہفت روزہ ٹائمز نے اپنے چند شماروں میں علمی مقالات شائع کیے جن کا اہم حصہ دوسرے جہانوں کی مخلوقات کے ساتھ رابطے کے بارے میں تھا۔ ٹائمز نے زیادہ تر ان تجربات پر انحصار کیا ہے جو اب تک روس میں دوسرے سیاروں کے ساتھ رابطے کے سلسلے میں انجام پائے ہیں اور لکھتا ہے کہ سابق سوویت یونین کے سائنسدان جو ریڈیو ٹیلیسکوپ کے ذریعے تجربات کرنے میں مشغول ہیں انہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ دوسرے سیاروں سے جو نظام شمسی سے باہر واقع ہیں ایسے پیغامات بھیجے جاتے ہیں جنہیں زمینی ریڈیو ٹیلیسکوپ بھی ضبط کرتی ہے۔ البتہ ان کے جواب دینے اور دوبارہ اس مخلوقات سے جواب موصول کرنے کے لیے ایک لمبی مدت درکار ہے کیونکہ نزدیک ترین دنیا جس سے ہماری زمین پر پیغام موصول ہوتے ہیں اس کا فاصلہ 100 نوری سال ہے، لہٰذا اگر سوویت یونین کے سائنسدان ان کے پیغام کا جواب آج ارسال کریں تو اس کے پہنچنے میں 100 سال کا عرصہ لگے گا۔ اس طرح وہاں سے جوابی پیغام بھیجنے میں مزید 100 سال کی مدت درکار ہوگی۔ مجلہ ٹائم کے بقول بعض پیغامات ایسے جہانوں سے ارسال کیے جاتے ہیں جن کا زمین سے فاصلہ اس قدر زیادہ ہے کہ جس وقت یہ پیغامات بھیجے گئے تھے شاید اس وقت تک اس زمین پر بڑے جاندار پیدا نہیں ہوئے تھے، چہ جائے کہ انسان موجود ہوتا۔ ٹائم نے اپنے مقالات میں لکھا ہے کہ انسان نے اٹلی کے باشندے مارکونی کے ذریعے 1920 عیسوی میں یہ دریافت کر لیا تھا کہ دوسرے جہانوں میں باشعور مخلوقات بستی ہیں۔ اسی وجہ سے بری کمانڈر کینٹ میلو کی لڑکی نے ٹائم مجلے کو ایک خط لکھا جو 21 مئی 1973 عیسوی کے شمارے میں چھپا۔ یہ لڑکی جو آج ایک مکمل خاتون ہے لکھتی ہے، میں اس بات کی عینی شاہد ہوں کہ مارکونی نے میرے باپ کمانڈر میلو سے کہا تھا کہ وہ اپنی کشتی کی وائرلیس مشین جس کا نام ایلینکرا ہے کے ذریعے دوسرے جہانوں سے پیغام موصول کرتا ہے۔
68 یہ عدسہ 1936 عیسوی میں بننا شروع ہوا۔ جب اس عدسے کا پگھلا ہوا مواد سانچے میں ڈالا گیا تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مائع مواد کو، جس کا درجہ حرارت 1200 تھا، آہستہ آہستہ سرد کریں تاکہ عدسے میں بلبلہ یا شگاف نہ پیدا ہو، اور ایک خاص تکنیک کے ذریعے اس مائع مواد کی حرارت محفوظ کی گئی۔ ہر روز حرارت کا صرف 1 درجہ کم کرتے رہے۔ آخر کار 3 سال اور 105 دنوں میں یہ عدسہ ٹھنڈا ہوا، جس کے بعد یہ تراشنے والے کو دیا گیا، جس نے ملی میٹر کے 1000ویں حصے کی شرح سے تراش کی تکنیک کے ذریعے 1931 عیسوی میں یہ عدسہ کوہ پالومر کی فلکی دوربین میں نصب کیا، اور اس طرح یہ فلکی دوربین کام میں لائی جانے لگی۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں امریکہ دوسری جنگ عظیم میں الجھ پڑا تھا۔ اس وقت سے آج تک صنعتی ممالک میں نہایت پرکشش چیزیں تیار کی گئی ہیں، لیکن اس فلکی دوربین کے عدسے جیسی چیز ابھی تک نہیں بنائی جا سکی۔ 69 فرانس کا فلاسفر برگسن، جو 1941 عیسوی میں فوت ہوا، 2 نظریے پیش کرتا ہے۔ ایک کا تعلق زندگی سے ہے اور دوسرا وقائع کے ظہور پذیر ہونے کی بنا پر استنباط کرتا ہے۔ 70 مارا میں لکھا ہوا ہے، مارا ایک قابل ڈاکٹر تھا۔ 18ویں صدی عیسوی کے دوسرے نصف میں ہو گزرا ہے۔ انقلاب فرانس کے زمانے میں اس نے قوم کا دوست میں یہ لکھا ہوا ہے، قوم کا دوست نامی ایک روزنامہ نکالا۔ اگرچہ یہ ایک سیاسی اخبار تھا، لیکن اس کے مضامین میڈیکل اور سرجری کے بارے میں ہوتے تھے۔ اس دوران کہا گیا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی آزادی ہونی چاہیے۔ یہ شخص 1893 عیسوی میں 50 سال کی عمر میں شارلٹ کوردے نامی ایک عورت کے ہاتھوں ایک حمام میں چاقو سے قتل ہوا۔ 71 اب تک کیتھولک عیسائی مذہبی رہنما شادی بیاہ سے بچتے رہے، مگر اب یورپی ممالک خصوصاً فرانس وغیرہ میں اس رجحان کے خلاف ایک تحریک نے جنم لیا کہ مذہبی رہنماؤں کو بھی شادی کرنی چاہیے، کیونکہ شادی بیاہ جس طرح کسی فوجی کے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی میں حائل نہیں ہوتا، اسی طرح مذہبی رہنماؤں کے فرائض میں بھی رکاوٹ نہیں بنتا۔ 72 ریاستہائے متحدہ امریکہ کے آئین میں لفظ امپیچمنٹ قدیم یونان کے ان شہروں کے قانون سے اقتباس ہے جہاں پر حکومت قائم تھی۔ امپیچمنٹ یعنی ایسا مواخذہ جو ممکن ہے صدر کی برطرفی پر منتج ہو، جیسا کہ ہم نے متن میں دیکھا کہ امپیچمنٹ انگریزی سے امریکی آئین میں وارد ہوا ہے۔ قانون ساز نے چاہا کہ امپیچمنٹ کی جگہ لفظ الزام شامل کیا جائے، کیونکہ کسی امریکی صدر کو امپیچمنٹ قرار دینے کے بعد امریکی سینیٹ، جس میں ہر ریاست سے 2 ممبر شامل ہوتے ہیں، صدر کو امپیچمنٹ قابل مواخذہ قرار دینے کی منظوری دیتی ہے۔ قانون ساز نے چاہا کہ امپیچمنٹ کی جگہ لفظ الزام شامل کیا جائے، کیونکہ کسی امریکی صدر کو امپیچمنٹ قرار دینے کے بعد امریکی سینیٹ، اب یہ جو جملہ میں پڑھوں گی یہ بریکٹ میں ہے، جس میں ہر ریاست سے 2 ممبر شامل ہوتے ہیں، بریکٹ بند، صدر کو امپیچمنٹ قابل مواخذہ قرار دینے کی منظوری دیتی ہے۔ اس کے بعد امریکی سینیٹ عدالت کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور لگائے گئے الزام پر بحث بھی کرتی ہے اور صدر سے وضاحت بھی طلب کرتی ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ قانون صدر کا اتنا احترام کرتا ہے کہ صدر بذات خود سوالات کے جوابات دینے کے لیے سینیٹ کے
سامنے پیش نہیں ہوتا، بلکہ وزیر قانون سینٹ میں حاضر ہو کر سینیٹرز کے سوالات سن کر صدر کو پہنچاتا ہے، جو اس وزیر کے ذریعے جوابات دیتا ہے۔ اگر سینٹ کی 2/3 اکثریت تحقیق کے بعد اپنے اجلاس میں صدر کی مذمت کرے تو صدر برطرف ہو جاتا ہے۔ بصورت دیگر سینٹ کے تمام اعتراضات بے اثر قرار پا کر صدر امریکہ اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ 73 واضح ہو کہ یہ مصنفین کا ذاتی نظریہ ہے، شیعہ عقیدہ نہیں۔ یاد رہے کہ کرامت یا معجزہ ہمیشہ محیر العقول ہوتا ہے۔ 74 فن لینڈ کے ایک عظیم مصنف نیکا والتاری نے اپنی کتاب سلیب پر ایک شخص میں لازاودس کے حضرت عیسیٰ کے ذریعے زندہ ہونے کی تشریح کے ضمن میں لکھا ہے کہ لازادوس بیت عنیحہ کے قبرستان میں جو فلسطین میں واقع ہے دفن تھا۔ حضرت عیسیٰ اس کی قبر پر آئے اور کہا خاک کو اس کی قبر سے ہٹایا جائے۔ جب خاک ہٹائی گئی تو عیسائیوں کی روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ نے 3 دن کے مردے کو زندہ کر دیا۔ اس آپ بیتی میں قابل غور باتیں مردے کے زندہ ہونے کے بعد وہ جذبات ہیں جن کا اس نے اظہار کیا تھا۔ 75 پیغمبر اسلام کی زندگی کے حالات جو روم کی یونیورسٹی استاد فرانسیسکو گابریلی نے لکھے ہیں، مغرب میں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدید ترین سوانح حیات شمار کی جاتی ہے، لیکن اس میں بعض ایسی باتیں ہیں جو نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے قطعاً ناقابل قبول ہیں بلکہ انہیں منظر عام پر لانا بھی مناسب نہیں۔ 76 اس اسرائیل کا اطلاق قدیم مذہبی کتابوں کے طرز تحریر پر خصوصاً عہد عتیق یعنی تورات اور اس کے ضمیموں پر ہوتا ہے۔ مترجم 77 میکس مولر جرمن نژاد تھا جس نے بعد میں برطانوی شہریت اختیار کر لی۔ اس شخص نے ایک ایسے خاندان میں آنکھ کھولی جس میں باپ کے بعد بیٹا اسکالرز تھے۔ اس نے 1900 عیسوی میں اس جہان کو الوداع کہا۔ اس نے قدیم ہندوستان کی مذہبی کتب کا سنسکرت سے ترجمہ کر کے دنیا اور یورپی ثقافت کی عظیم خدمت کی ہے۔ اس کا ترجمہ 51 جلدوں پر مشتمل ہے جو سنسکرت زبان اور ان زبانوں سے آگاہی کے لحاظ سے جو سنسکرت سے اخذ کی گئی ہیں 19ویں صدی کی دوسری دہائی میں ایک بے مثال ذخیرہ ہے۔ مترجم 78 یہاں پر جو کچھ کہا گیا ہے یہ قدیم یہودیوں، فلسطینیوں اور عربوں پر صادق آتا ہے لیکن ایرانیوں پر صادق نہیں آتا۔ ایرانی روحانی دنیا میں وارد ہو سکتے ہیں، ان کے روشن خیال لوگ عرفانی ذوق کے مالک بھی تھے۔ مترجم 79 ہمارے پیغمبر نے کئی معجزات دکھائے ہیں، ایک قرآن کا نزول، دوسرا معراج ہے، شق القمر بھی پیغمبر کے معجزات میں سے ہے۔ اس طرح 3 مشہور معجزات ہیں۔ بعض لوگ آیے اقتربت الساعۃ وانشق القمر کو اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ اس آیے کے وہ معنی نہیں نکلتے جو ہم نے روایات سے حاصل کیے ہیں۔ مترجم 80 جرمن زبان میں نیشنل سوشلسٹ یعنی قومی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مترجم 81 مراد یہ ہے کہ مادہ پرست افراد توحید پرستوں کی مانند خدائے لم یزل پر ایمان نہیں رکھتے لیکن بہرکیف اپنے ایک آئیڈیل ہدف تک پہنچنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کا ہدف ایک ایسا خدا ہوتا ہے جو نہ تو خالق ہوتا ہے اور نہ ہی خدائی خواص کا حامل۔ 82 قارئین کرام کے لیے عرض ہے کہ اس تاریخی اور علمی بحث سے ہمارا مقصد توحیدی مذاہب اور مسلمانوں کے خدا پر عقیدے کی تشریح نہیں، چونکہ خدا کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ پہلے ہی واضح ہے جس کی تکرار کی ضرورت نہیں۔ مترجم
83 ایک ایٹم میں ایک مرکز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک ایٹم ایک مرکز پر مشتمل ہوتا ہے جس کے دو حصے ہیں، ایک پروٹون اور دوسرا نیوٹرون۔ اس مرکز کے باہر ایک الیکٹران متحرک ہوتا ہے جس پر منفی برقی بار ہوتا ہے، جبکہ ایٹم کے مرکز میں پروٹون پر مثبت برقی بار ہوتا ہے۔ ہر ایٹم میں الیکٹران کی تعداد پروٹون کی تعداد کے برابر ہوتی ہے، اسی لیے ایٹم پر مجموعاً کوئی برقی بار نہیں ہوتا، جبکہ ضد مادہ اینٹی میٹر کے ایٹموں میں پروٹون پر منفی الیکٹران پر مثبت بار ہوتا ہے۔ 84 جہاں تک مترجم کے علم میں ہے، عباسی دور کا ایک مشہور مترجم ایرانی نژاد ابن مقنع تھا۔ بعض لوگوں نے اسے امام جعفر صادق کا شاگرد کہا ہے۔ یہ شخص عباسی خلیفہ کے حکم سے قتل ہوا۔ اگر ابن مقنع امام جعفر صادق کے شاگردوں میں سے نہیں تو بھی ان کا ہم عصر ضرور ہے۔ یہ شخص 1405 ہجری میں امام کی شہادت سے 3 سال قبل قتل کیا گیا۔ 85 چونکہ ہر شیعہ امام جعفر صادق کو امام مانتا ہے، لہٰذا اس اعجاز کو حقیقت پر مبنی سمجھنا چاہیے۔ 86 جیسا کہ اخبارات میں آ چکا ہے کہ امریکی صدر نکسن نے حکم دیا تھا کہ امریکی سائنسدانوں کو ایک گروہ توانائی کے جدید ذرائع تلاش کرنے کے لیے ریسرچ کرے۔ ہائیڈروجن ایسے ہی ذرائع میں سے ایک ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ سائنسدان اس پر ریسرچ کریں گے کہ برق پاشیدگی، الیکٹرولیسس کے علاوہ کسی اور طریقے سے ہائیڈروجن حاصل کی جائے جو سستا اور آسان ہو۔ 87 انگلستان میں بیکن نام کے چند اسکالرز ہوئے ہیں۔ راجر بیکن 80 سال کی عمر میں 1294 عیسوی میں فوت ہوا۔ اسے ڈاکٹر ایڈمرل کہا جاتا ہے، یعنی علامہ یا مجتہد۔ وہ ساری عمر آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا۔ 88 فلینڈی یا ملک فلینڈرز کا رہنے والا ہے۔ یہ ملک پہلے آزاد تھا، پھر آسٹریا کی شہنشاہی کا جزو بنا، بعد میں فرانس کا حصہ بن گیا۔ 1830 عیسوی سے اب تک بیلجیم کا حصہ ہے۔ یہاں کے لوگ ہالینڈ کے ڈچ زبان سے ملتی جلتی بولی بولتے ہیں۔ یہاں کے باشندے دراز قد اور خوبرو ہیں۔ انگریزی میں فلینڈی کو فلیمش کہا جاتا ہے۔ سامعین، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔